آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور بے بسی کے عالم میں بول نہیں سکتا، وہ سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ میں نے ہرنیوں کو دیکھا ہے کہ جب شکار ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بچے، ماں تو ماں ہے، وہ بھی آسمان کی طرف منہ اٹھاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سنگ دل میں نے دیکھے ہیں، لیکن جب چوٹ پڑتی ہے وہ پتھر دل میں صدا دیتے ہیں تو ان کا بھی منہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ بھائیوں، یہ اوپر کو منہ اٹھنا یہ رب اکبر کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں کہ جس نے جسم بنا کے روح ڈالی ہے، اس روح کو سکون بھی وہی دے سکتے ہیں۔ لہذا آپ کا کسی مذہب، کسی مسلک، دنیا کی کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے تو آپ انسان ہیں، اور یہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم کو سکون دینے کے لیے آپ اور میں اپنی پوری کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ ہر بندہ بہترین لباس سلواتا ہے، بناتا ہے، چنتا ہے۔ اللہ جب موقع دیتا ہے تو پہنتا بھی ہے۔ جانور اچھے سے اچھا ڈھونڈ کے رکھتا ہے، فصل اچھی اگانے کی کوشش کرتا ہے، جنس بہترین سے بہترین چنتا ہے۔ رشتے میں ہر مرد ایک اچھی خاتون اور ہر خاتون ایک اچھے مرد کی تلاش میں۔ یہ سارے جسم کے معاملات ہیں، لیکن یاد رکھیں اکیلا جسم کا حسن، اکیلی زمین، اکیلی ہوائیں، فضائیں، کوئی چیز مزیدار نہیں ہوتی۔ کروڑوں اربوں خربوں کی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، مکان مکینوں سے ہوتے ہیں، گھر بنتے ہیں اینٹوں سے، اور گھر کا سکون بنتا ہے روحانیت سے۔ روحیں ملی ہوئی ہیں، جسم ہزاروں میل کے فاصلے میں بھی ان کو بے وفا نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے کیمرے لگے ہوئے ہوں، پیرے پہ پیرا ہو، اگر روحیں ملی نہیں تو یاد رکھیے وفا بھی نہیں ہوتی۔ بندہ وفادار تبھی بنتا ہے جب روحانی طور پہ پرسکون۔ ہم نے ہر غذا کا بندوبست کیا ہے، جسم کے لیے دوا کا بندوبست کیا ہے، لیکن ہماری روحیں پرسکون نہیں ہیں۔ دلیل، کبھی کسی مرد کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں اس کو اتنی محبت دیجئے، اتنا اعتماد دیجئے کہ وہ اپنا راز دان سمجھے۔ آپ دو باتیں سنیں گے، اس بولتے کچھ نہ ہو، آپ یقین کریں وہ اندر سے دکھی ہوگا، شکوے ہوگے، جسم سے مضبوط نظر آنے والا، حسین و جمیل نظر آنے والا، بڑا مضبوط پہاڑ دکھنے والا، سارے جہان کے لیے بڑا دبنگ، مگر روحانی طور پہ اگر روح کو سکون نہیں ہے تو پھر دوا کی ضرورت ہے۔ یہ درس بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ باہر کی موسم اور اندر کے موسم کا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ سارے سمجھتے ہیں کہ باہر چھت نہیں ہے مگر موسم اچھا ہے، اگر چھت بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، پھر بھی تلخی محسوس ہو رہی ہے تو فرق تو ہے۔ یارو ساری دنیا، دولت، زمینیں، پیسے، رشتہ داریاں، برادریاں، قبیلے، لوگ، جانور، مال، سارے اسباب ہیں، پھر بھی اگر کہیں سکون نہیں تو سمجھ لیجیے عقیدے کی کمی ہے، اندر حبس ہے، پریشانی ہے، آپ دکھ میں سکون نہیں مل رہا اور آپ کو نیند نہیں پڑ رہی تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں عقیدے کی کمی ہے، اور عقیدے کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے
سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے بڑا تعلق و رشتہ اللہ کا رشتہ ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. جسے رب راضی کرنا آ گیا وہ سب کو راضی کر رہا ہے. جسے اللہ کو راضی کرنا نہ آئے وہ ساری دنیا کی پیچھے بھاگے گا. اسے راضی کر لوں، اسے کر لوں، اسے کر لوں. دنیا پتہ نہیں راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ رب بھی دبا بیٹھے. مثال آپ نے سنی ہوتی، دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی. باپ بیٹا جا رہے ہیں ساتھ گدا ہے اور باپ نے شفقتاً اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا. جانے والا دیکھ کے کہتا ہے کتنا بے وقوف نوجوان ہے بچہ. بوڑھا باپ چل رہا ہے، خود سوار ہے. اس نے باپ کو بٹھا دیا، آپ اتر گیا. قوم پھر بھی خوش نہیں ہوئی. بولنے والے نے بولا کتنا ظالم باپ ہے، بچہ چل رہا ہے اور آپ سوار ہیں. پھر بھی ان کے ذہن میں ایک چینج آئی کہ چلے دنیا کو خوش ہونا چاہیے. دونوں چلے پیدل. قوم نے کہا بے وقوف ہے، سواری بھی ہے، پیدل چل رہے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. کہا کتنے ظالم ہیں کہ ایک چھوٹے سے جانور کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں. کہا آخری شکل رہ گئی ہے کہ جانور سر پہ بٹھا لیں. اگر یہ بھی بٹھا لیتے، چڑھا لیتے، اٹھا لیتے، دنیا نے راضی پھر بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کو راضی کرنے کی سوچ رکھیے، بندوں کو وہ خود راضی کر لے گا. بندوں کو وہ راضی کر لے گا. بھائیو اس لیے ذہن بنائیے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے وہ رب کے لیے کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض فی. میری ساری دنیا دشمن ہے اگر وہ رب کی نہیں ہے، اور میری ساری دنیا دوست ہے اگر وہ رب کی ہے. میں ان کا وہ میرے. جس دن یہ معیار بنا لیا نا آپ نے، آپ اندر سے راضی ہو. اگر آپ نے کوئی اور معیار رکھا کہیں نہ کہیں مار کھائیں گے، روحانیت نہیں ملے گی. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو پاورفل شو کریں کہ میں بڑا مضبوط، آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار دیا تھا. ایک مرتبہ ایسے ہوا ہے اور یہ مکہ میں ہوا، چودھریوں میں میٹنگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ٹھیک ہو جائیں تو چھوٹے بھی ٹھیک ہو جائیں. ہمارے یہاں کچھ جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ حکمرانوں کو ٹھیک کر دو، عوام ٹھیک ہو جائے. سیاست کے کرنا سکتا. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چودھریوں سے میٹنگ رکھی ہوئی، اور مکے کے چودھری جن کو ساری دنیا پوچھتی. اتنے میں نبینا صحابی جناب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کو قبول کرنے کے لیے سنا تھا، دوڑے چلے آ رہے ہیں. اور جیسے نبینے آتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کبھی ادھر ٹکرا کبھی ادھر، لے چل مجھے سیدھا. اور اس غریب نبینے کو دیکھ کے میرے محبوب کے ماتھے پہ تیوری ہے. کیوں؟ چودھریوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تو ٹائم نکال کے بیٹھنا. یہ تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں ہماری بات نہیں ہوتی. وہ چلے آ رہا ہے، آپ کے ماتھے پہ تیوری آئی ہے. آسمان سے جبریل کو روانہ کر دیا کہ جائیے گئیے. اب انجا محبوب آپ نے ماتھے پہ پیشانی پہ بل اس لیے ڈال دیا کہ چودھریوں کی میٹنگ میں ماٹھا بندہ آ گیا. وہ پتہ کیجئے وہ آیا کس لیے ہے، وہ میرے لیے آیا. وہ دن جائے. یہ وہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جب کہیں باہر جاتے تھے تو مدینے کا گورنر بنا کے جاتے. اس لیے مزاج بنائیے، عقیدہ بنائیے کہ میرا جس سے بھی تعلق ہے میں حقوق العباد کو نبھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے نبھا رہا ہوں. اور پتہ ہے آیت نکاح میں یہ جملے کیوں کہے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ ہے عقیدہ، اللہ سے ڈر کے رشتہ کرنا، اور ویسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں،
آپ کسی کو کہیں کہ یار ذرا حلوا دیں، تو ٹریکٹر والا وہ مرضی سے کہیں چلا گیا کہیں چھوڑ گیا، تو بعد میں آپ کہیں نہ کہیں تو اسے کہیں گے کہ یار تو حق ادا نہیں کیا، تو دل نہ نہیں آتا۔ اور اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ حق ادا کر دیں، رب حقوق العباد میں کہہ رہے ہیں حق ادا کر دیں، اور آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندہ رہو مرنا نہیں، جب موت آئے تو تب بھی کسی بندے کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، سیف ہو کے صاف ستھرے ہو کے۔ کیا میں مثال دینا چاہتا ہوں، میں پچھلے ہفتے ایک پاکستان کے مہنگے ترین پوش علاقے میں آپ کے ہمسائے ضلع میں باپ رہتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، وہ گھر میں کہتا ہے کہ میں نے صرف بیٹوں کو دینی ہے، بیٹیوں کو دینی ہے، بیٹوں کو دینی ہے۔ بھائی بیٹوں کو کیوں دینی ہے، بیٹیوں کو کیوں نہیں دینی؟ یہ ماں نے پوچھا، یعنی اس کی بیوی نے پوچھا، کہا لوگ تانا دیں گے، لوگ تانا دیں گے کہ چودھری جان لگے دھیاں دے گیا دوسری برادری چھوڑ۔ ماں نے کہا وہ دوسری برادری نہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، جن کو بیٹا بنایا جاتا ہے، جن کو داماد بنایا جاتا ہے، بیٹی اور عزت دے دی جاتی ہے، وہ غیر نہیں ہوتا، اور یہ حق شریعت نے رکھا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا تو نہیں شریعت۔ بیگم نے کہا میں پھر اتنے نہیں رہنا، میں کٹ دے، کہنے لگا جا اور جا۔ یہاں پیار کس سے ہے؟ زمین سے، دھرتی سے، بیٹوں سے، من پسند ہے۔ عقیدہ ہوتا تو یقین ہوتا کہ جس نے زمین دی ہے وہ عرش بری پہ ہے، یہ آج میری نہیں رہی، میری نہیں رہی، میرے بزرگوں کی نہیں، میرے سے آگے جا رہی ہے، تو میں پوچھ تو لوں جس کی ہے کہ میں نے اس کو دینا کیسے ہے۔ یہ ہے عقیدہ کہ جو بھی کرنا ہے بڑے سے پوچھ لو، اور بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھایا اس کو۔ تین مسلک کے علماء گئے، تین مسلک کے علماء گئے، سارے لوگوں کہتا جو تسی جنیاں بوریاں لینیاں دانیاں دیاں لو مونجی جڑی چکو دے ٹوٹتے ہو، اس زمین میں پہلی اپنے بچیاں نے دیکھا، کہا بابا اپنی قبر خراب کر رہا، کہتا قبر سارے دی باروں پکی ہوتی ہے، وہ میں منڈیا کو کہہ چھڑا تھا پکی بنا دیتا۔ اگر آپ کی اور میری سوچ یہی ہے کہ میں نے من مرضی کرنی، جسم کو مضبوط کر لے گا، بابا بڑا مضبوط ہے، بڑا تگڑا ہے، چودھری ہے، نہیں مان رہا کسی کی، وہ اپنے من کی مان رہا ہے، اور جس نے من کی مانی ہے، نفس کی مانی ہے، یہ جسم بھی اس کا گلنا ہے، کیڑے پڑنے ہیں، اس کی روح کو بھی سکون نہیں ملنا، لیکن کتنا پرسکون ہے وہ بوڑھا سا بزرگ جو جاتے ہوئے کہتا ہے پترو میں اپنی قبر کالی نہیں کرنی، اے جیڑی میری پہلی ہے، جیڑیاں میری زمیناں نے، جیڑے میرے روپے نے نا، یہ مدرسے دے کسی شیخ الحدیث کو پوچھ کے جی میں وانڈ ہوئے ادا کریا، جی میں انہیں دسیا نا ادا کریا۔ اور جاتے ہوئے بابا جی جب آخری سانسیں تھی میں پوچھتا ہوں بزرگ کو دسو کدھا بھی کر لیے، کہتے وہ تو قائم تے رکھا ہوتا، لیکن میں کون سکون، میری روح سکون چھے، کیوں؟ مجھے جو میرے مالک نے کہا ہے میں نے وہ کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ ان کے علاقے کے خطیب بتاتے ہیں کہ میں چل کے گیا، میں کہا جی کوئی مسجد دے نام ہی لا دو کہ دیکھو